على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فيه كفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہر مخلوق کا خالق ہے، جو ہر مردود کا رازق ہے، جو ہر سامع کا مسموع ہے، جو ہر عابد کا معبود ہے، جو ہر ساجد کا مسجود ہے، جو ہر مسجود کا ساجد، جو ہر ساجد کا مسجود ہے. وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس نے ہمیں اس بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا اور ہم خدا سے دعا گو ہیں خدایا ہمیں اس مجلس سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول خدا کا ارشاد ہو رہا ہے، کون رسول؟ وہ رسول جو مرسل اعظم ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جو ما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہے، جو لوگوں میں خود سب سے بہتر ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے اور یہ ارشاد کسی ایک مدرسہ، کسی ایک گاؤں یا کسی ایک دیہات یا کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ کل عالم دنیا کے لیے، پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جس نے بھی علی کے خیر البشر ہونے میں شک کیا وہ کافر. اللہ سبحان اللہ. جو بھی علی کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ کافر. یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ رسول نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور الواحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے دو ٹکڑے ہیں، یعنی ایک ہی نور سے دو ہیں. پر جو علی کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ کافر، تو جو رسول کے ذہن پہ شک کرے وہ بھی کافر. تو اب علی آئے کیوں؟ کس لیے آئے؟ کس شکل میں آئے؟ کیونکہ علی کی اصل ہے نورانیت، لیکن پروردگار عالم نے مولا علی کو لباس بشری اور پیکر بشری بھیجا. کیوں لباس بشری اور لباس پیکر بشری بھیجا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے مولا علی کو لباس بشری بھیجا تو نصاریوں نے خدا مان لیا. اگر لباس نوری بھیجتا تو سب کے سب خدا ماننے لگتے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک بات عرض کر دوں رسول خدا کے حوالے سے کہ جب رسول خدا کو اپنے بدن میں ذوق محسوس ہوا تو رسول خدا نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفا، کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کہہ رہے ہیں کہ انی اجدو فی بدنی ذوفا، کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو رسول خدا نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. رسول خدا یہ بھی کہہ سکتے تھے انی اجدو فی جسم ذوفا، لیکن رسول خدا نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفا، کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. کیوں رسول نے انی اجدو فی بدنی کہا؟
کہا جسم نہیں کہا، کیونکہ جب آپ لغت میں بدن کا معنی اور جسم کا معنی دیکھیں گے تو ان دونوں میں آپ کو بہت بڑا فرق ملے گا۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ بدن کہتے ہیں، جسم بدن کہتے ہیں دونوں شانوں سے لے کے پیر کے آخری حصے تک کو، اور جسم کہتے ہیں سر سے لے کے پیر کے آخری حصے تک کو۔ رسول نے بدنی کہہ کر بتا دیا، یعنی جس رسول کی گردن تک ذوف نہ پہنچ سکا اس رسول کے ذات پہ نسیان کی تہمت لگاتے ہو۔ جس رسول کی گردن تک ذوف نہ پہنچ سکے اس رسول کے ذہن پہ شک کرتے ہو۔ تو رسول نے فرمایا کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ ہمارا موضوع علی خیر البشر ہے کہ علی لوگوں میں بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ کیسے بہتر ہیں یہ بیان کرنا ہے۔ اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ شہزادی نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ اس کو بھی ضمیر جس کو ذہن میں پلٹ چکی ہے، اچھی بات ہے، جس کے ذہن میں نہ پلٹی ہو اس کے لیے بیان کر دوں، کیونکہ اس ممبر سے اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ اس کا اس ممبر سے نام لیا جائے۔ دوسرے انداز سے بیان کر دوں کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا تھا کہ بچوں کے الفاظ یعنی بچوں کے تلفظ پر کچھ توجہات لگائی تھی۔ کچھ اس میں الفاظ صحیح تھے، کچھ الفاظ غلط تھے۔ جو الفاظ صحیح تھے وہ یہ تھے کہ جیسے تخت صحیح تخت غلط، جیسے صبر صحیح صبر غلط، ویسے یہ بھی ہے کہ عمر صحیح عمر غلط۔ جیسے عمر صحیح عمر غلط، یہ جو غلط تلفظ ہے اس کو شہزادی نے معاف کر دیا تھا، ایسا وہ کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ مولا علی نے اس غلط تلفظ کے پیچھے نماز پڑھی، جبکہ ہمارے یہاں دونوں باتیں ثابت ہیں کہ نہ شہزادی نے اس کو معاف کیا نہ مولا علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن مولا علی نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جماعت کرانے کے لیے کسی بھی مرد کو جماعت کرانے کے لیے شرط یہ ہے، کچھ شرطیں ہیں، اس شرط میں سے یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، انسان عادل ہو، انسان عاقل ہو، اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان مرد ہونا چاہیے۔ کسی بھی مرد کو جماعت کرانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مرد ہو۔ وہ مرد نہیں تھا، یہ تو دعویٰ ہوا کہ وہ مرد نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خیبر کا میدان ہے، جنگ کا ماحول ہے، رسول نے صحابہ و انصار کو 39 دنوں تک بھیجا لیکن فتح حاصل نہ ہوئی۔ میں نے اصحاب نہیں صحابہ کہا ہے، رسول نے صحابہ و انصار کو 39 دنوں تک بھیجا لیکن فتح حاصل نہ ہوئی۔ جب فتح حاصل نہ ہوئی تو رسول نے اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ رسول اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس میں جو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، یعنی کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ رسول نے مرد کہہ کر یہ بتا دیا کہ کچھ میدان خیبر میں کچھ تھے نہیں۔ میدان خیبر میں کچھ تھے نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ ولایت اور برات کتنی ضروری چیز ہے اور کتنی اہم شے ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ولایت اور زیارت کی اہمیت کو بیان کر دوں کہ ولایت اور زیارت کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے علماء کی فہرست میں ایک نام ملتا ہے علامہ ہلی کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب الالفین ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں کتاب کا نام الفین رکھا؟ چھوٹے بھائی کو بیان کر دوں کہ الف کہتے ہیں 1000 کو اور الفین کہتے ہیں 2000 کو۔ کتاب کا نام ہے الفین، کتاب الالفین۔ کتاب کا نام الفین کیوں رکھا؟ اس کی علت یہ ہے کہ علامہ ہلی نے اس میں ولایت علی پر 2000 دلیلیں جمع کرنا شروع کی۔ ابھی 2000 دلیلیں جمع نہیں ہوئی تھی کہ علامہ ہلی کا انتقال ہو گیا۔ جس نے علامہ ہلی کی سامان حیات لکھی ہے اسی نے یہ لکھا ہے، اسی نے یہ لکھا ہے کہ علامہ ہلی اپنے بیٹے خواب میں آتے ہیں تو بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا جان آپ نے دن کتنی
خدمت کی، آپ نے دین کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، دین کا دفاع کیا، سفر میں کتابیں کی، اتنی زحمتیں کی، تو آپ کو اس کا اجر قبر میں کیا ملا؟ علامہ کہتے ہیں کہ لولا کتاب الالفین وزیات الحسین لحلقت الفتاوی، یا کتاب الالفین نہ ہوتی اور زیات امام حسین نہ ہوتی تو میرے فتووں نے مجھے ہلاک کر دیا تھا۔ تو بیٹا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے ابابت بھی بچایا کس نے؟ علامہ کہتے ہیں کہ کتاب الالفین نے اور زیات امام حسین نے، یا یوں جملوں پر بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جس نے علامہ کو بچایا وہ ایک باپ کی ولایت نے، دوسرا بیٹے کی زیارت نے، ایک باپ کی ولایت نے، دوسرا بیٹے کی زیارت نے۔ آپ نے ولایت علی پر بہت ساری دلیلیں سنی اور کتنی اہم شے ہے وہ بھی سنا، لیکن میں آپ کے سامنے زیارت کی فضیلت کے لیے حدیث بیان کر دوں اور اس کے در میں کچھ باتیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر کہ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ بینما الحسین ابن علی علیہ السلام فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال له یا ابتا ما لمن زارک بعد موتک، یا فقال یا بنی من آتانی زائرا بعد موتی فلہ الجنہ ومن اتاک اباک زائرا بعد موتہ فلہ الجنہ ومن اتا اخاک زائرا بعد موتہ فلہ الجنہ ومن اتاک زائرا بعد موتک فلہ الجنہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مولا حسین رسول خدا کے حجرے میں موجود تھے۔ مولا حسین نے سر کو بلند کیا اور سوال کیا، یا ابتا، اے جد، اے رسول، ما لمن زارک بعد موتک، اس کے لیے کیا اجر ہے جو آپ کی موت کے بعد آپ کی زیارت کے لیے آئے؟ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو شخص میری زیارت کے لیے آئے میری موت کے بعد، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شخص آپ کے بابا کی زیارت کے لیے آئے ان کی موت کے بعد، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شخص آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ان کی موت کے بعد، اس کے لیے جنت واجب، اور جو شخص آپ کی زیارت کے لیے آئے آپ کی موت کے بعد، اس کے لیے جنت واجب۔ یعنی اگر کسی کو جنت چاہیے تو ان چار ہستیوں میں سے کم کسی ایک کی زیارت کرے، کیونکہ بعض افراد ایسے ہیں جو مولا حسین سے سوال کرتے ہیں جنت کا کہ مولا حسین ہمیں جنت دے دیجئے، ہمیں جنت عطا کر دیجئے، تو شاعر کہتا ہے کہ گر عشق پنجتن میں ہو معمور ماں کا دل، گر عشق پنجتن میں ہو معمور ماں کا دل، پس ہوتی ہے لحد میں بھی اولاد چین سے، گر عشق پنجتن میں ہو معمور ماں کا دل، پس ہوتی ہے لحد میں بھی اولاد چین سے، تو جنت تو ماں کی قدموں تلے دستیاب ہے، اتنی حقیر چیز نہ مانگو حسین سے۔ شاعر نے تو کہا کر دیا کہ جنت چھوٹی چیز ہے، مولا حسین سے نہ مانگی جائے، تو سوال یہ ہے کہ جب جنت چھوٹی چیز ہے تو مانگی کیا جائے؟ اس سے بڑی کیا چیز ہے جو مانگی جائے؟ جنت شارع آواز دے کہ مانگنا ہے تو مشیت الہی مانگو، مانگنا ہے تو مرضی الہی مانگو، مانگنا ہے تو یہ مانگو کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول کا ارشاد ہے، اس کی آخری جملہ اس کے لیے دلیل ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ القلب ثلاثۃ انواع، کہ دل کی تین قسمیں ہیں، ایک قلب مشغول بالدنیا، قلب مشغول بالعقبہ، وقلب مشغول بالمولا۔ اما القلب مشغول بالدنیا لہ شدۃ والبلاء، اما القلب مشغول بالعقبہ لہ درجات العلا، اما القلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ دل کی تین قسمیں ہیں، دل کی تین انواع ہے۔ ایک وہ دل جو طالب دنیا ہوتا ہے، دنیا میں مشغول ہوتا ہے، ایک وہ دل جو طالب جنت ہوتا ہے اور جنت میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ تیسرا دل وہ ہے جو خدا کو چاہتا ہے، خدا کی رضایت کو چاہتا ہے، خدا میں مشغول ہوتا ہے۔ اما القلب مشغول بالدنیا، لیکن وہ دل جو دنیا میں مشغول ہوتا ہے، اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے
کہ جتنا ہو سکے مال و ثروت کو جمع کیا جائے، جتنا ہو سکے ہمارا نام روشن ہو، جتنا ہو سکے لوگ ہمارے طرف رجوع کریں، ہمارا نام ہو، تو اس کے لیے رسول کہتے ہیں کہ لہو الشدۃ والبلاء، کہ اس کے لیے مصیبت ہے، آزمائش ہے، بلا ہے، مشقت ہے۔ اما القلب مشغول بالمولا، اما القلب مشغول بالعقبہ، لیکن وہ دل جو طالب جنت ہوتا ہے، جنت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے طالب جنت کے لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو جنت کے لیے، روزہ بھی رکھتا ہے تو جنت کے لیے، حج کرتا ہے تو جنت کے لیے، اور کسی کی مدد کرتا ہے تو جنت کے لیے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ لَهُ درجات العلی، کہ اس کے لیے جنت میں مقام بلند ہے، مقام بلند ہے اس کے لیے۔ اما القلب مشغول بالمولا، لیکن وہ دل جو طالب مولا ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ چاہتا ہے کہ خدا مشیت الہی ملے، خدا کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز بھی پڑھے تو خدا کے لیے پڑھے، روزہ بھی رکھے تو خدا کے لیے رکھے، کسی کی مدد کرے تو خدا کے لیے کرے، اور کسی کا احترام کرے تو خدا کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایسے قلب کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ لہ الدنیا فلہ الدنیا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، اس کو جنت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، اور خود مشیت الہی بھی ملتی ہے۔ بس اگر کسی کو جنت چاہیے، کسی کو جنت چاہیے تو وہ امام حسین یا چاروں ہستیوں میں سے کسی ایک کی زیارت کے لیے آئے۔ صلی محمد علیہ محمد۔ تو رسول نے فرمایا کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی لوگوں میں سب سے بہتر ہے، جس نے بھی علی کے خیر البشر ہونے میں شک کیا وہ کافر۔ تو اب یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں رسول خدا کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان رسول حق، کہ رسول حق ہے، اور وہی حق رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو ان کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ کافر، جو علی کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ کافر، جو علی کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ کافر۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على کہ علی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جس نے بھی علی کے خیر بشر ہونے میں شک کیا کافر۔ اب یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان رسول حق، کہ رسول حق ہے، وہی حق رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ علی خیر بشر، کہ علی لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اور جو لوگوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے وہ چوتھا نہیں ہوتا ہے، وہ پہلا ہوتا ہے۔ نبی اور امام کے ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فضل الناس ہو، کہ لوگوں میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، اور خود رسول کہہ رہے ہیں کہ علی خیر البشر، علی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اب وہ پہلے نہ ہو تو صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو رسول نے کہا کہ علی خیر البشر، کہ لوگوں میں جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، اور جو پہلا ہوتا ہے وہی بتائے گا دین، کہ دین کیا ہے۔ بس قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، خدا کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں، وأن رسول حق، اور رسول حق ہے۔ ذالک بأن اللہ، ان رسول حق،
अन्ना ज़ालिकल किताब बिल हक, और किताब हक है, वल्लज़ी अरसल रसूल बिल हुदा व दीनिल हक, और दीन हक है। कुरान मजीद ने 4 हक बताए हैं। एक खुदा हक है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है, दीन हक है। उसी रसूल हक ने ये भी फरमाया कि अलीउल मल हक वल हक़्क़ु मा अली, कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। या अलीउल मल हक का तर्जुमा इस तरीके से किया जाए कि अली अल्लाह के साथ है, अली रसूल के साथ है, अली कुरान के साथ है, अली दीन के साथ है। वल हक़्क़ु मा अली का तर्जुमा इस तरीके से किया जाए कि अल्लाह अली के साथ है, रसूल अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, कि खुदा क्या है, अली बताएंगे रसूल क्या है, अली बताएंगे दीन क्या है, अली बताएंगे कुरान क्या है। और जिसे खुदा की मार्फत हासिल करनी है वो दर अली पे आए, जिसे खुदा रसूल को पहचानना है वो दर अली पे आए, जिसे कुरान सीखना है वो अली के दर पे आए, जिसे दीन सीखना है वो अली के दर पे आए। अरे या जुमलों को बदल कर यूँ कह दिया जाए कि इन चारों हक के बारे में वही हक बताएगा जो इन चारों हक के साथ हक रहा हो। अरे वो क्या बताएंगे जिसको रसूल ने अपनी बज़्म से उठाकर भगा दिया हो। कभी अल्लाह कहलाए, कभी रसूलुल्लाह कहलाए, कभी अल्लाह कहलाए, और जब रसूल के साथ रहे तो कभी रहमतुल हमी कहलाए, कभी अनामिनुर वाहिद कहलाए, कभी अदवो का अदवी कहलाए, कभी हरबो का हरबी कहलाए। और जब दीन के साथ हुए तो जुल अशीरा में जब अली दीन के साथ हुए तो जुल अशीरा में अबूल लहब को हुए तो 3 दिन में कह रहे हैं कि कुरान सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या ज़बूर सुनाऊं। सलात पढ़ना जब कुरान के साथ हुए तो 3 दिन में कहते हैं कि कुरान सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं। सलात पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई शख्स हमारा जिक्र करे या उसके सामने हमारा जिक्र किया जाए और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकल आए, अगरचे वो मच्छर के पर के बराबर हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। घर वही बनता है जहाँ पे इंसान की मिल्कियत हो, घर वही बनता है जहाँ पे इंसान की मिल्कियत हो। इस तरीके से अली और औलाद अली की फजीलतें इतनी हैं, इंसान का क़यामत जिंदा रहे तो खत्म ना हो। इसी तरीके से बहुत सारे मताने बिठाए गए। माटेमा से रिवायत है कि अपने शबीब बिल्कुल तबाकियन शहीद कब क्या हुसैन का इतना कुछ कमा बख्श क्या शबीब के बेटे किसी शय पे रोना चाहते हो तो मौला हुसैन पे रो कि बेशक मौला हुसैन को ज़िबा किया गया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। जब भेड़ को ज़िबा करने की बात आती है या ज़िबा करने की बात आती है तो हमारे ज़हन में तसव्वुर ये होता है कि पहले ज़िबा से पहले पानी पिलाया जाए, उसको कितना रूम किया जाए, शहरक से ज़िबा किया जाए, छुरी को तेज़ किया जाए,
کیا اس طریقے سے مولا کو ذبح کیا گیا؟ نہیں عزیزان محترم، مولا کو اس طرح نہیں ذبح کیا گیا۔ راوی پوچھتا ہے امام سے، امام کہتے ہیں، راوی پوچھتا ہے کہ کما یذبح الکبش کیوں کہا؟ امام کہتے ہیں کہ عرب کے بندوں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا، جب وہ اپنا غصہ جب اپنا غصہ نکالنا چاہتے تھے تو ایک گھیرا بناتے تھے، اس میں ایک بھیڑ کو ڈال دیا کرتے تھے، اس کے بعد چاروں طرف سے اینٹ پتھر لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر مارنا شروع کرتے تھے۔ جب بھیڑ کو آگے سے پتھر پڑتا تو پیچھے کی طرف بھاگتا، کہیں دائیں طرف بھاگتا، کہیں بائیں طرف بھاگتا۔ ارے عرب کے بندو اس وقت تک اس کو مارتے تھے جب تک اس کے روح برباد نہ کر جائے۔ ہائے کربلا کا میدان، ہمارے 3 دن کا بھوکو پیاسا امام ہے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا۔ اب جس کے دل میں جو غصہ تھا نکالنا شروع کیا، کسی کے دل میں بدر کا غصہ، کسی کے دل میں احد کا غصہ، کسی کے دل میں جنگ صفین کا غصہ۔ ارے جس کے دل میں جو غصہ تھا نکالنا شروع کیا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی عصا مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ ارے جس کے ہاتھوں میں کچھ رکھا، اس نے کربلا کی گرد ریت کو اٹھا کر مولا حسین کے قدر مبارک پر پھینکنا شروع کیا۔ مولا حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جیسے کربلا کی زمین پہ آئے، جیسے کربلا معلّہ کی بلندی پہ آئے، شمع ملعون ان نے خنجر لے کر آگے بڑھا، نہ پانی پلایا، نہ قبلہ کیا، نہ شہر سے دفاع کرنا شروع کیا، اور نہ ہی چھری کو تیز کیا، بلکہ سر مبارک کو اسی کند خنجر سے دفاع کرنا شروع کیا، سر مبارک کو بدر اذھار سے دفاع کیا۔ قدام آواز بولی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ جناب سیدہ کربلا میں بیان کرتی ہے، واہ حسینہ واہ غریبہ واہ مظلومہ، ارے ظالموں تم نے میرے اس بیٹے کو مارا ہے جس کو میں نے چکی اپنی اس کا پالا تھا، تم نے میرے اس بیٹے کو مارا ہے جس کو میں نے جس سے ملنے کے لیے میں نے بندے وفد کر دیے تھے، تم نے میرے بیٹے کے اس گلے کو کاٹا ہے جس کو میں نے راتوں کو اٹھ کر پانی پلایا کرتی تھی، تم نے میرے اس بیٹے کو مارا ہے جس کو میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، تم نے میرے بیٹے کے اس سینے کو زخمی کیا ہے جس پر بال سکینہ روز ہوتی تھی۔ واہ حسینہ واہ غریبہ واہ مظلومہ کی صدائے بلند